اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف اردو ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ اس کی آیت نمبر 68 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا تھا۔ جہاں تک پڑھ لیا تھا اس کی تھوڑی سی سمری بیان کر دیتی ہوں، اور اس کے بعد ہم آج کے سبق کا آغاز کریں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ جب تم لوگ شہر کے دروازوں میں یعنی مصر کے اندر داخل ہوگے تو الگ الگ داخل ہونا، اور اس طرح ہی ہوا۔ اس کے پیچھے کیا ریزننگ تھی اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی، اور یہ بھی کہ حکم تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو کر ہی رہتا ہے، اور یہ بھی کہ جو مشیت الہی طے ہے وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں اختیار ہے تو دعا کا، تدبیروں کا، احتیاط کا اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈالنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آج کے رکوع کا آغاز کرتے ہیں انہی آیات سے ریلیٹ کرتے ہوئے، اور جب وہ سب بھائی یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور جب مصر کے پایا تخت میں پہنچے تو حسب ہدایت مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ان تمام کو خوش آمدید کہا، اور شاہی مہمان خانے کے نگران کو حکم دیا کہ دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ میں ٹھہرانے کا بندوبست کیا جائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو بنیامین اپنی تنہائی کا خیال کرتے ہوئے ایک دم افسردہ ہو گئے۔ جیسے ہی ان کو اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہوا نا، کیونکہ پیئرز بن گئے نا، باقی کے 10 کے پیئرز بن گئے 5، اور حضرت بنیامین اکیلے رہ گئے، تو ان کو غمزدہ دیکھ کر حضرت یوسف نے انہیں بلایا اور ان کی افسردگی کی وجہ پوچھی۔ تو آپ نے کہا مجھے آج اپنا بھائی یاد آ رہا ہے، یعنی حضرت بنیامین کہتے ہیں مجھے آج یوسف یاد آ رہے ہیں، کاش وہ ہوتا میرے ساتھ تو میں بھی اس کے ساتھ ٹھہرایا جاتا یہاں پر۔ تو آپ نے اس وقت بظاہر ان کی دلداری کے لیے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے پاس ٹھہرانے کا حکم دیا اور اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلایا۔ اس کے بعد جب تنہائی میں ملاقات ہوئی تو آپ نے حقیقت حال سے ان کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ بنیامین گھبراؤ نہیں، جس بھائی کی یاد تمہیں ہر وقت غمگین کر کے رکھتی ہے، ہر وقت تمہیں افسردہ رکھتی ہے، میں وہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اور وہ دونوں بھائی کتنی دیر بعد کے بچھڑے ہوئے، عرصہ دراز کے بعد بنیامین اپنے بچھڑے ہوئے بھائی سے ملے تھے، اور کیسے حالات ہوں گے وہاں، اور کس قدر شوق ہوگا دونوں کا، اور آپس میں کتنی ہی باتیں ہوں گی جو ایک دوسرے کو بتانی ہوں گی۔ اور اس ضمن میں بھائیوں کا کیا رویہ تھا وہ بنیامین علیہ السلام نے بھی ان سے بیان کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اوبویسلی جب ان زیادتیوں کا تذکرہ بنیامین سے سنا ہوگا تو اس میں یہ آیت کا ذکر آتا ہے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کر رہے ہیں بنیامین تو اس پر بالکل بھی غمگین نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا کی اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ تو اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو کیا اس کی سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، ہمارے ہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔
تو میں نے یہاں پر یہ طویل آیات کا جو میں نے ترجمہ اکٹھا پڑھا ہے، تو اس کی تفسیر بھی میں اکٹھی ہی بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جب بچھڑے بھائی آپس میں ملے اور ایسے حالات میں کہ مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بہت زیادہ یادوں کے ساتھ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی اور وہ دل کی تڑپ اور وہ حضرت بنیامین کا پیار کہ جب ایک دم حضرت بنیامین سامنے آئے ملے، بہت سی باتیں کی، بہت سی کرنے والی رہتی تھیں، اب بچھڑنے کو جو جی ہے وہ نہیں مان رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو حضرت بنیامین کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ میں ان ظالموں کے ساتھ اب واپس نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت یوسف ان سے فرماتے ہیں بنیامین میں تمہیں کس طرح روک سکتا ہوں؟ میرے ملک کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی اجنبی کو ملک جانے سے روک دیا جائے، یعنی میں تمہیں واپس ضرور بھیجوں گا، ورنہ یہاں کا قانون بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ اور یہ بھی کہ رب کی طرف سے جو تدبیر حضرت یوسف کو سکھائی گئی تھی اس میں بھی ابھی وہ وقت نہیں تھا کہ وہ پردہ فاش ہو جائے اور تمام بھائیوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ بنیامین کے حقیقی بھائی یوسف ہی ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس وقت لازمی طور پر وہ وقت نہیں تھا، قبل از وقت یہ پردہ فاش ہونا آپ کو بھی گوارا نہیں تھا، اس لیے آپ نے یہ راز ظاہر کرنے کی بھی ابھی اجازت نہیں دی تھی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ آپ کے حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ آپ کے سامان میں شاہی قیمتی پیالہ رکھ دیا جائے اور آپ کی روانگی کے بعد لازمی طور پر جب اہلکار جو اس وقت جہاں پر آپ نے کھانا کھایا وہاں دیکھیں گے اور پیالہ ان کو نہیں ملے گا تو ضرور تم لوگوں کے سامان کی تلاشی لینے کے لیے آئیں گے، اور پیالہ جب تمہارے سامان سے برآمد کیا جائے گا تو پھر تمہیں روکنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، لیکن اس طرح تم پر چوری کا الزام لگ سکے گا، تو کیا تم اس کے لیے آمادہ ہو؟ تو حضرت بنیامین نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ تو روایات میں آتا ہے آپ نے خود یا کسی خاص خادم کے تحت یہ کام کیا کہ ان کے سامان میں ایک قیمتی پیالہ رکھ دیا جو کہ بادشاہ کا تھا، اور جب وہ روانہ ہو گئے اور غلہ کے گودام کو اہلکاروں نے جب دیکھا کہ وہاں پر پیالہ موجود نہیں ہے اور انہوں نے اس پیالے کی تلاش کی، انہیں نہیں ملی، سوچنے لگے کہ ابھی تو پیالہ یہیں تھا اور ان کنعان سے آنے والے لوگوں کے علاوہ یہاں کوئی اور آیا بھی نہیں ہے، تو ان کے دل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہو نہ ہو پیالہ تو وہی لے کر گئے ہیں، لہٰذا فوراً ان کے تعاقب میں ایک افسر چند ملازمین کے ساتھ بھیجا گیا۔ جب وہ اس قافلے کے نزدیک پہنچا تو اس نے بلند آواز سے کہا اے قافلہ والو ٹھہر جاؤ، تم ہمارے چور ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا ذکر اس آیت میں آیت نمبر 73 میں کیا گیا۔ اعلان کرنے والوں نے کہا، آیت نمبر 74 دیکھیں، اعلان کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ وہی افسر جو اپنے چند ملازمین کے ساتھ وہاں سے آیا تھا پیالے کی تلاش میں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اس کی کیا سزا ہے جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے؟ تو انہوں نے آگے سے جنہوں نے حضرت یوسف کے بھائی ہیں نا، انہوں نے آگے سے خود ہی سزا بھی تجویز کر دی کہ ہمارے قانون کے مطابق جو شخص چور ہوگا، جو شخص چور ہوتا ہے وہی اس کی چوری کا بدلہ ہوتا ہے، وہ خود بذات خود وہ شخص، مطلب یعنی ہمارے قانون کے مطابق وہ جس کی اس نے چوری کی ہے ساری زندگی اس کا غلام بن کے رہے گا اگر اس پہ چوری ثابت ہو جاتی ہے تو۔ ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے تمام بھائیوں نے دیکھا نا ان پر یہ ایک بہت بڑا الزام لگا ہے، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا چیز گم گئی ہے ہم سے، کیا چیز ایسی ہے جو آپ لوگوں کو نہیں مل رہی، اور کس چیز کی تم لوگ ہم سے تمنا کر رہے ہو کہ ہمارے پاس ہوگی، یعنی تم لوگ کس شک میں ہمارے پاس، یعنی ان کو تو یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی چور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعے کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب اب یہ دیکھیں آیت نمبر 74 کو پڑھیے گا ترجمہ، پھر آپ کو بات واضح ہوگی۔ اعلان کرنے والوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی، یعنی وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے ہم تو چور نہیں ہیں، تو وہ قافلے والوں کی تلاشی کے لیے جو آئے تھے نا افسران، انہوں نے کہا اگر تو کوئی چور نکل آیا پھر کیا سزا ہوگی یہ بھی تو بتا دو نا۔ تو انہوں نے آگے سے یہ سزا پیش کی کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی وہ خود اس جگہ پر اس شخص کا جس کی اس نے چوری کی ہوگی غلام بن کر رہ جائے گا۔ پھر یوں ہی ہوا، اسی طرح سے ہوا کہ ابھی جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے اس کو بیان کرنے کے بعد میں ایک دفعہ پھر آپ کو ترجمہ دوبارہ سے پڑھا رہی ہوں تاکہ بات
پھر مزید واضح ہو جائے۔ اور اب میں ایک ایک آیت کر کے آپ کو وہ واقعہ بتاؤں جو ابھی میں نے آپ کو ایز اے ہول ڈسکس کیا ہے۔ پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا۔ کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بذات خود یا اپنے خادم خاص کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک منادی نے ندا کیا ہے قافلہ والو بے شک تم چور ہو، یعنی انہوں نے جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دیگر خادمان نے کہ وہاں ایک قیمتی پیالہ جو کہ کنانیوں کے آنے سے پہلے موجود تھا، اب جب وہ گئے ہیں تو وہ موجود نہیں ہے، تو یقیناً انہی نے لیا ہوگا، تو وہ بڑے افسران اپنے ساتھ دوسرے ملازمین کو لے کر ان قافلے والوں کی تلاشی کے لیے پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ تو منادی کہتے ندا، آواز دینے والے کو، پکارنے والے کو، تو انہوں نے کہا بے شک تم چور ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں سب کے اٹھتا ہے کہ یہ سارا معاملہ تو جھوٹ پر مبنی تھا، تو نبی تو جھوٹ نہیں بولتے، تو یہاں تو اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ حکمت ہے، اور یہاں کسی بھی لمحے میں کسی بھی پوائنٹ پہ جھوٹ نہیں بولا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس طرح وہ اینڈ پہ جب کڑی سے کڑی ملے گی تو تبھی آپ کو سمجھ آئے گی، ابھی یہ بیان کرنا قبل از وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہیں کیا چیز نہیں مل رہی، یعنی وہ دنگ کھڑے تھے کہ یہ ایک دم سے کیا ہو گیا، ہم تو اچھے خاصے یوسف کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، یعنی انہیں یوسف کا پتہ تو نہیں تھا، لیکن وہ شاہ مصر کہتے تھے کہ ہم تو وہاں سے اچھے خاصے آئے ہیں، اور ایک دم سے یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے تعجب میں کہا تمام بھائیوں نے کہ تمہیں کیا نہیں مل رہا، تو ادھر سے انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارا ایک شاہی پیالہ نہیں مل رہا، اور تمہارے بغیر وہاں پر کوئی آیا بھی نہیں ہے، یقیناً پیالہ تمہارے پاس ہی ہے، اور جو تم میں سے پیالہ تلاش کرے گا اسے غلہ کا لدا ہوا ایک اونٹ بطور انعام بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں، یعنی انہوں نے آگے سے قسمیں اٹھا کر اپنی صفائی دی اور صفائی پیش کرنے لگے۔ تو اہلکاروں کو اپنی جگہ یقین تھا کہ ان کے سوا کوئی اور چور نہیں ہے، اور ادھر وہ قسمیں اٹھا کے انہیں اپنی بات پہ، اپنے آپ پہ یقین تھا کہ ہم نے چوری نہیں کی، لہٰذا وہ اپنی برت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو عام طور پر ایسے موقع پر یہی ہوتا ہے کہ ملزم سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنی صفائی پیش کرتے کرتے تھک نہیں رہے، تو خود ہی بتاؤ اگر یہ الزام ثابت ہو جائے تو تمہیں کیا سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات بہتر ان ملازمین نے سمجھی اور ان کے سامنے پیش کر دی کہ اچھا بتاؤ اگر ثابت ہو گیا پھر، تو انہیں تو اپنی برات کہتے ہیں کہ اپنی خلاصی کا، یعنی انہوں نے تو یہ جرم نہیں کیا تھا، انہیں اس بات کا پکا یقین تھا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم میں سے کوئی چور ثابت ہوا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے جو ہماری شریعت میں ہے، کہ ہم چور کو آپ کے سپرد کر دیں گے، وہ عمر بھر غلام رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 76، فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو اس نے تلاشی کی، ابتدا کی ان کی بوریوں سے، اپنے بھائی کی بوری سے پہلے، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا، یعنی اب سامان کی تلاشی شروع ہو گئی۔ اور قدرتی بات تو یہی ہے نا کہ سب سے پہلے بڑے کے سامان کی چیکنگ ہوئی، اس کے بعد اس سے چھوٹے کی، اس سے چھوٹے کی، اور کرتے کرتے آخر میں جب سب سے چھوٹے کی باری آئی یعنی حضرت بنیامین کی، تو سامان کھول کر تلاشی لی گئی تو پیالہ وہیں سے برآمد ہوا۔ تو آخر کار جو پیالہ ہے بنیامین کا سامان کھولا گیا، وہاں سے ملا، تو ان کی تجویز کردہ سزا کے مطابق ہی بنیامین کو پکڑ لیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حضرت بنیامین علیہ السلام جب وہاں پر ان کی سائٹ پر آئے، ان کے پاس آئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اس طرح یوسف نے اپنے راز کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے راز کو ظاہر نہیں کیا، راز ظاہر کیے بغیر اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر میں بتاتی ہوں جھوٹ کہاں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کہاں پر جھوٹ بولا گیا، یہاں پر کہ اے قافلے والو تم چور ہو، حالانکہ انہوں نے تو چوری نہیں کی۔ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا حضرت بنیامین کی مرضی کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی ان کو پہلے سے حضرت یوسف نے پرمیشن لے لی تھی، ایسا ہم کر سکتے ہیں، کیا تمہیں قبول ہے؟ اور حضرت بنیامین نے اس چیز کی پرمیشن دی تھی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے نہیں کہا قافلے والوں کو کہ تم چور ہو، یہاں قرآن آیات میں مینشن ہے منادی کرنے والے نے ندا کی، یعنی وہ لوگ جن کو معاملے کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا، انہوں نے تو یہی کنسیڈر کیا ہوا تھا نا کہ یہ لوگ چور ہیں اور ان کے پاس ہمارا پیالہ نکل آئے گا،
اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ افسر تھے اور اس کے ملازمین تھے جو پیالے کی تلاش میں آئے تھے۔ حقیقت حال تو حضرت یوسف کو معلوم تھی، لہٰذا آپ نے خود الزام تراشی بھی نہیں کی اور خود جھوٹ بھی نہیں بولا، بلکہ وہ حکمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی اس کے مطابق ہی کام سر انجام دیا۔ اور یہ وہی حکمت ہے جس کے بارے میں اگلی آیت، اسی آیت کے اگلا حصہ جس کو گرین کیا گیا ہے، کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر بتائی یوسف کو۔ تو کس تدبیر کا ذکر ہے کہ اگر ذرا سا غور کر لیا جائے تو حقیقت حال واضح ہو جاتی ہے کہ ہو سکتا تھا کہ اس قافلے کی روانگی کے بعد فوراً ان کو پیالے کی گمشدگی کا پتہ ہی نہ لگتا جو وہاں پر موجود اہلکار تھے، ہو سکتا تھا نا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگر انہیں معلوم ہوتا کہ پیالہ گم چکا ہے تو اتنے میں جو حضرت یوسف کے بھائی ہیں وہ مصر کی سرحد عبور کر کے چلے جا چکے ہوتے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو اہلکار ہیں ان کو ان کے بھی ذہن سے نکل جاتا 3-4 دن گزرنے کے بعد کہ یہاں پر ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ پیالہ ایک دم سے گم ہو گیا، نظروں سے غائب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بھی ممکن تھا کہ ان اہلکاروں کا دھیان حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرف خیال ہی نہ جاتا، یا یہ نوبت پیش ہی نہ آتی کہ وہ چور کی سزا کے متعلق انہی سے دریافت کر رہے تھے۔ ایسا ہو سکتا تھا نا کہ وہ اپنے مصر کے قانون کے مطابق ان کو لے جاتے، لیکن انہوں نے ان کے ملک کے، ان کی شریعت کے قانون کی بات کی کہ تمہاری شریعت میں، تمہارے قانون میں کیا کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سے احتمالات تھے نا، یعنی ان سے ان کی ہی جو ملک میں سزا رکھی گئی ہے چور کی، ان کے بارے میں دریافت کیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھائی جن سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق بتا دیا۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بادشاہ کی مرضی، اگر چور ثابت کوئی بھی ہو گیا تو وہ اپنی مرضی سے جس کو جو مرضی سزا دے، لیکن انہوں نے یہ بات اپنی زبان سے بیان کی کہ ہاں وہ غلام بن جائے گا۔ یعنی بہت سے ایسے احتمالات تھے جو پیش آ سکتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو اب یہ دیکھا جائے کہ ان کو پیالے کی گمشدگی کا فوراً علم ہوا، پھر ذہن کا فوراً اس طرف منتقل ہونا کہ ان کے بھائی یہاں پر بیٹھے تھے، یعنی حضرت یوسف کے بھائی، یعنی ان کو تو نہیں پتہ تھا، وہ تو کنانی کنسیڈر کر رہے تھے نا کہ کنانی ابھی یہاں پر آئے تھے، کنان سے رہنے والے، اور وہ آ کر بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، فوراً ذہن کنانی لوگوں کی طرف گیا، پھر مجرم کی سزا کے متعلق انہی سے پوچھنا، پھر ان کا ہی مجرم کی سزا کو تجویز کرنا، یہ سب تدبیر الہی تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عطا کیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر تائید اور تدبیر اگر حضرت یوسف کو حاصل نہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ملکی قانون کے مطابق بھائی کو رکھ لینا ممکن ہی نہیں تھا، لہٰذا جو بھی ہوا اللہ کی مشیت کے مطابق ہوا، اور یہ ایسی تدبیر تھی جس میں کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہوئی، کسی پر بیجا الزام ہی نہیں لگا، کوئی قانون شکنی ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ذہن یوسفی میں ایسی تدبیر کے آ جانے کو اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے یہ تدبیر عطا کی گئی، کیونکہ اللہ ہی بہترین تدابیر سکھانے والا ہے۔ تو یہ میں نے بہت ڈیٹیل میں بات بیان کر دی، کذالک کدنا لیوسف، اور مجھے یہاں پر بہت زیادہ پیار آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو یہ چیز ضرور یاد رکھیے گا، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہ جب میں نے پہلی دفعہ بھی یہ آیت پڑھی تھی نا ترجمے کے طور پر، تو تب بھی میرے دل کو یہ چھو گئی تھی کہ واقعی حقیقتاً ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں کنسیڈر کرتے ہوئے ضرور سمجھیے گا، میں جو آج سیکھ رہی ہوں اور سکھا رہی ہوں، میں نے بھی کسی سے سیکھا ہے، انہوں نے بھی کسی سے سیکھا ہے، اور ہم سب کی نسبت علم کے ساتھ جڑتی ہے، اور علم ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، اور یہ علم ہی ہے جسے انبیاء کی میراث کہا جاتا ہے، اور یہ علم ہی ہے، حکمت ہی ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، اس کو جہاں سے چاہے اگر مومن کو ملتا نظر آئے تو وہ اس کو کلیکٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کیا تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا کہ تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، اور
خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ یعنی وہ اپنی برات ثابت کرنے کے لیے کہنے لگے کہ اے عزیز، آپ ہمارے متعلق بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دے، یہ لڑکا جس نے یہ حرکت کی ہے یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، یہ دوسری ماں سے ہے، اور اس کا ایک اور بھائی بھی تھا، وہ بھی چور تھا، اور ہم سب دوسری ماں کے بیٹے ہیں، اور ہمارا کردار بے داغ ہے۔ تو اس قسم کی ہم حرکتیں نہیں کرتے جو اس نے کی ہیں۔ یعنی بنیامین کی طرف غصے سے بول کے غلط نسبت تو دینے ہی لگے، ساتھ ہی ساتھ حضرت یوسف کے بارے میں غلط بولنے لگے۔ تو حضرت یوسف نے جب یہ باتیں سنی تو حضرت یوسف نے بڑی خاموشی اور تحمل سے ان کی یہ دل آزار گفتگو سنی، لیکن کسی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور ان کے سارے ساز و سامان کے ساتھ بڑی عزت و تکریم سے وطن سے انہیں جانے کی اجازت دی۔ اور یہی وہ اعلیٰ ظرفی ہے جس نے آپ کو منصب رفیعہ پر، بلندی پر آپ کو فائز کیا، جو آپ کی شان کے لائق ہے۔ یعنی آپ نے ان کو تب بھی اف تک نہیں کہا۔ پھر آگے آیت نمبر 78 اور 79 انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کے بہت بڑے والد ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پکڑیں، ایسا کریں جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی یہاں پر ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی جو بڑھاپا ہے اس کا ذکر کر کے بنیامین کی واپسی کی التجا کی، لیکن آپ نے وہ التجا کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ ہم تمہاری تجویز کردہ سزا کو ہی اس پر لاگو کر رہے ہیں، اور جس کے سامان سے ہمارا پیالہ برآمد ہوا ہے ہم اس کی جگہ کسی اور کو روک لیں، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر بھی، اب آپ آیت پہ دیکھیے گا کہاں احتمال ہے یا کہاں لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے کہا بھئی ہم تو چور کو ہی چوری کی سزا دیں گے، یا جس نے چوری کی ہے ہم اس کو اس کی چوری کی سزا دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو جھوٹ ہوتا نا۔ اب آپ نے کتنے پیارے الفاظ ادا کیے کہ حکمت کے تحت بات بھی ہو گئی اور غلط اور جھوٹی بات بھی نہیں ہوئی، جھوٹا بیان بھی نہیں ہوا، کہ یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں۔ تو اب یہ سچی بات ہی ہے، جس کے پاس پایا ہے، یعنی یوسف نے بنیامین کے پاس پایا، اور بنیامین کے پاس آپ نہیں رکھا تھا، اور یہ بات آپ جانتے تھے، بنیامین جانتے تھے، ان کی پرمیشن سے یہ سب کچھ ہوا، اور قافلے والوں کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بولا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس بھی رکھ لیا۔ یہاں تک رکوع مکمل ہو گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔